تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا، کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ کسی نبی کے خانوادے کو اس بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جائے۔ تو کیا وجہ تھی کہ رسول خدا کی رحلت کے 40 سال بعد ایسے کیا حالات پیدا ہو گئے، اس کے پیچھے کیا ایسے محرکات تھے کہ رسول خدا کے خانوادہ کو کربلا میں بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا؟ جی میں عرض کروں کہ امام حسین علیہ السلام کی جو قیام کربلا ہے اس کے 3 اہم محرک ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یزید کی طرف سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا اور امام حسین علیہ السلام نے اس کو رد کر دیا، پہلی تو یہ بات۔ دوسرا یہ ہے کہ کوفہ کے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھے کہ ہمارا کوئی قائد نہیں ہے، رہبر نہیں ہے، امام نہیں ہے، آپ تشریف لے آئیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو ہمارے قائد ہوں، رہبر ہوں، امام ہوں، اور ہم اس ظالم حکومت کو یعنی یزیدی جو حکومت ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے ان کے جو جواب ہے وہ مثبت جواب دیا ہے۔ اور تیسری چیز ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جی کہ قرآن مجید میں ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ قرآن مجید میں ہے تم بہترین امت ہو اور تمہیں انسانوں کے لیے لایا گیا ہے، اخرجت للناس، کیا ہو کہ تم امر بالمعروف کرتے ہو اور تنہون عن المنکر، برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اس آیہ مجیدہ پر عمل کر کے اس قرآن مجید کے مصداق اتم ہونے کا جو ہے وہ ہمیں پیغام دیا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد، جہاد کربلا کے بارے میں سینکڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں، ہزاروں مقالے لکھے گئے ہیں، لیکن میں عرض کروں کہ جب امیر شام معاویہ ابن ابو سفیان نے خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کر کے موروثی بادشاہت کی شکل دے دی اور اپنے بیٹے یزید ابن معاویہ کو اپنے بعد مسلمانوں کا خلیفہ قرار دیا اور اپنے بیٹے کی ولی عہد کی بیعت لینے کے لیے مدینہ آیا، خود معاویہ مدینہ آیا، تو حضرت امام حسین علیہ السلام، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور عبد الرحمن ابن ابو بکر، انہوں نے بیعت سے انکار کیا۔ جب مدینے میں معاویہ آیا ہے اپنے مرنے سے کوئی 1.5 سال پہلے آیا ہے اور اس نے تمام قبیلوں کے سربراہوں سب سے بیعت لے لی تھی، مدینے میں آیا اور وہاں پر یہ جو 4 ہستیاں ہیں، امام حسین علیہ السلام جو کہ فرزند علی ہے رسول پاک کے نواسہ، اور عبداللہ ابن زبیر یہ جو صحابی رسول ہیں زبیر ان کے فرزند، عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے، اور عبد الرحمن ابن ابو بکر حضرت ابو بکر کے بیٹے۔ یعنی دیکھیں کہ ایک ہے شخصیت جو حضرت ابو بکر کا بیٹا ہے، دوسرا ہے شخصیت جو عبداللہ ابن عمر ہے حضرت عمر کے بیٹے، تیسری شخصیت ہے عبداللہ ابن زبیر جو حضرت زبیر کے بیٹے ہیں۔ یہ خود زبیر جو ہیں حضرت صفیہ کے بیٹے ہیں، حضرت علی کے پھوپھی کے بیٹے ہیں زبیر، اور ایک ہے امام حسین علیہ السلام۔ یہ 4 شخصیتیں جنہوں نے بیعت نہیں کی، باقی سب نے بیعت کر لی۔ 60 ہجری میں معاویہ کے انتقال ہو گیا اور اس کا بیٹا یزید مسلمانوں کا حکمران بن بیٹھا، تو اس نے مدینے کے گورنر کو امام حسین سے بیعت لینے کے لیے لکھا اور یہ بھی کہا اگر حسین بیعت نہ کریں تو میرے اس خط کے جواب میں حسین کا سر پہنچنا چاہیے۔ خط ملتے ہی گورنر نے امام حسین کو پیغام بھیجا کہ مجھے دارالامارہ یعنی گورنر ہاؤس میں آ کر ملے۔ امام اپنے ہمراہ 30 کے قریب جوانہ نے بنی ہاشم کو لے کر دارالامارہ پہنچے۔ گورنر سے ملاقات کے لیے جب اندر تشریف لے گئے تو گورنر نے اچھے طریقے سے استقبال کیا اور بٹھایا اور تشریف رکھے اور یزید کا خط امام کے سامنے پیش کیا اور یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا۔
کیونکہ کل قبلہ محترم نے اس سلسلے میں کافی باتیں بتائی تھی، تو اس طرح اپنے اس کو ربط دینے کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو آپ نے جو فرمایا ہے کہ ایھا الامیر، اے گورنر، ان اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، سبحان اللہ، رسالہ اور رسالت کی کان ہے۔ معدن الرسالہ، واہ، کان کس کو کہتے ہیں کہ جس سے جہاں سے سونا نکلتا ہے، سونے کی کان، چاندی نکلتی ہے، لوہا نکلتا ہے، یعنی اس مرکز اور محور، اور اس کو کہتے ہیں جہاں سے وہ چیزیں نکلتی ہیں۔ تو یہ فرمایا ہم اہل بیت نبوت ہیں، اور یہاں یہ بھی کہہ سکتے تھے نبی کی اہل بیت ہے، یہ نہیں کہا اہل بیت نبوہ ومعدن الرسالہ، ہم رسالت کی کان ہیں، ومختلف الملائکہ، ہم وہ خاندان ہیں، خاندان طہارت، کہ جہاں جس گھر میں ملائکہ کی رفت و آمد رہتی ہے، ملائکہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ وَبِنَا فَتَحَ اللَّهُ، اللہ نے ہم سے ہی شروع کیا۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کائنات کو بنانے سے پہلے جو نور محمدی، کیونکہ لولاک لما خلقت الافلاک، اے محمد آپ نہ ہوتے تو میں اس کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا، اور فرمایا انا وعلی من نور واحد۔ تو ایک تو یہ ہوتا ہے، ہو سکتی ہے بات کہ اس کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم سے شروع کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ دین اسلام جو ہے ہم سے ہی شروع ہے، ہم پر ہی ختم ہوگا، یعنی رسول پاک دین اسلام کو لے کر آئے ہیں، اور امام مہدی ہمارا 12واں آئے گا، تو ہم پر شروع ہوا اور ہم پر ہی ختم ہوگا۔ جی، یہ تو آپ نے اپنے وہ فضائل اور وہ منزلت بیان کر دی کہ میں یہ ہوں، اور اب فرمایا وَيَزِيدُ رَجُلٌ فَاسِقٌ شَارِبُ الْخَمْرِ، جس کی بیعت کا مطالبہ مجھ سے کیا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ یزید، رجل فاسق شارب الخمر، یزید فاسق ہے، فاجر ہے، شرابی ہے، قاتل النفس المحترمہ، وہ محترم انسانوں کا قاتل ہے، یعنی وہ شخص جو حکومت پر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اس نام پر، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نبی تھے، اور آپ نے حکومت اسلامی قائم کی مدینے میں حکومت اسلامی آپ نے قائم کی، اور اس کے بعد جب دنیا سے چلے گئے تو ایک نظام قائم ہوا خلافت راشدہ کا، جو کہ 30 سال چلا، اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام جب آئے ہیں تو معاویہ نے جس طرح سے مولا علی کے خلاف جنگ شروع کی تھی، اس طرح جنگ صفین کے بعد مولا حسن کے ساتھ، تو ان کے ساتھ ایک صلح نامہ تحریر ہوا جس پر عمل نہیں ہوا۔ آپ نے اس میں لکھا تھا کہ معاویہ ابن ابی سفیان کو حق حاصل نہیں ہے کہ کسی کو اپنے بعد نامینیٹ کرے، تو اس نے یہ کام کر دیا، اور یہ کر کے ان صلح کی شرائط پر عمل نہیں ہوا، اور اب اس نے ایسے شخص کو جو کہ اس اہل نہیں ہے وہ اس حکومت پر کے بٹھا دیا۔ جی قبلہ، یزید ایسا ہے تو مولن بالفسق، اعلانیہ فسق کو فجور کرنے والا بندہ ہے۔ فرماتے ہیں مثلی لا یبایع مثلا، اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، بے شک، بے شک۔ گویا یہ عالمی منشور ہے، یہ امام حسین نے جو پیغام دیا ہے یہ عالمی منشور ہے، جس میں اعلان کیا گیا ہے کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ بیان دے کر قیامت تک واضح کر دیا کہ جو بھی حسین جیسا ہوگا وہ یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اگلے دن مروان نے دوبارہ مدینہ میں کہا میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، اسی میں آپ کی دنیا اور آخرت کی بہتری ہے۔ تو امام کا پیغام دیا، فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج بڑے بڑے سکالر کہتے ہیں جی امام حسین علیہ السلام نے تو نہیں کہا کہ میں دین کو بچا رہا ہوں، اسلام کو بچا رہا ہوں، تو یہ امام حسین کے پیغامات ہی تو ہیں، کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون وعلی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامت برائے مثل یزید۔ فرماتے ہیں، جی ماشاءاللہ قبلہ، ترجمہ مجھے ایک لائن کر لینے دیں۔ جی جی، ہے کہ کلمہ استرجاع اس وقت پڑھے جاتے ہیں مصیبت کے موقع پر، یعنی اسلام کی فاتحہ پڑھ لیں کہ اگر یزید جیسا مسلمانوں کا حکمران بن گیا ہے
اذ قد بلیت الامت برائن مثل یزید، تو پھر اسلام کی فاتحہ پڑھ لیں، صحیح کو حافظ کہہ لیں۔ تو جی لہٰذا امام حسین نے اسلام کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، اپنے نانا کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے یہ سارا اقدام کیا ہے۔